پاکستان کی تاریخ میں 3 جج ہیں جن کا پرائڈ سے ہم نام لیتے ہیں. جنرل جسٹس کارنلس, جسٹس دوراب پٹیل, جسٹس بھگوان داس. مسلمان کوئی نہیں. جب آپ کے ہاں گھر سے انجسٹس شروع ہوتا نا, اور انجسٹس کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ صرف آپ کا ملک بچا ہے جہاں پیشے کی بنیاد پر لوگوں کو گالی دی جاتی ہے. یہ موچی ہے, یہ ترخان ہے, یہ لوہار ہے. اب کوئی خدا کا خوف کرو, تم محنت کرنے والے کو گالی دے رہے ہو. یہ کسی کو چھوٹا کرنے کا طریقہ ہے. تو آپ ایسے لوچوں کا شکار ہوئے جس میں سب سے پہلے آپ کا نبی سب سے بڑا پریچر تھا ڈگنیٹی آف لیبر کا. آپ نے لیبر کو ڈگنیفائی کرنے کی بجائے اس کی انسلٹ کر دی. ایک دوسرے پر غصہ کیجیے, خفا ہو جائیے, ایک دوسرے سے نفرت مت کیجیے. ہم نے کیا کیا؟ جو جسٹس کا وقت آیا, ہم سب اس کے مجرم ہیں, یاد رکھیے گا. ایک مظاہرے کا پتر تے چودھری کے پتر کی لڑائی ہو جائے تو سانو پکا پتا ہوئے غلطی تے چودھری کا پتر ہے, تو کہنے چل چھڈو یا چل چھڈو. زیادہ سے زیادہ سارا انصاف ہے تو جی پتا چل جائے غلطی مظاہرے کے پتر دی ہے تو ہم اسی کان پھڑوا لیں گے. This is that injustice which prevails at homes of yours, which eventually gives birth to the justices we have today. اس لیے آپ کی عدلیہ آج 138ویں نمبر پر ہے کہ یہیں سے آئیں گے نا. وہ کوئی سپر نیچرل اسپیشیز تو آپ پیدا نہیں کر سکتے. آپ کو جسٹس کرنا ہوگا. آپ میں سے جس کو بھی کبھی کسی جگہ پر بھی, کسی پنچایت میں, کسی 2-4 دوستوں میں انصاف کرنے کا کہ کرسی پر بٹھایا جائے تو ڈر جائیے گا. وہ آزمائش کا وقت ہے آپ کی. وہاں کم مت تولیے گا. دوسری ایک بات, یہاں جو باپ بیٹھے ہیں اور بھائی بیٹھے ہیں, میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, اپنی بہنوں سے دوستی کیجیے تاکہ وہ اپنی بات باہر کہیں سنانے کی بجائے آپ سے شیئر کریں. اور جو باپ ہیں ان سے میری درخواست ہے, اپنی بیٹیوں سے دوستی کیجیے. میں آپ کو کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں, وہ آپ کا سر نہیں جھکنے دیں گی. کبھی بیٹی کی شادی مرتے مر جائیے گا, اس کی مرضی کے بغیر نہ کیجیے گا. مرضی کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا کوئی افیئر چل رہا ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ چلیے میرے ہاں بھی یہ غیرت کا تقاضا ہوگا, اس نے کسی کو پسند کر لیا ہے تو یہ دیکھیے اس نے لمٹس تو نہیں کراس کی, تو اس کے پاس حق ہے شرعی کسی کو پسند کرنے کا. اپنی مرضی کا بچہ ڈھونڈ کے لائیں اور اس کو پوچھیں. نارملی وہ اتنا احترام کرتی ہیں ہماری بیٹیاں اپنے باپوں کا, جو کہتی ہیں ابا جی جیسے آپ کا حکم. نو نو نو, ہاتھ رکھوائیے قرآن کے اوپر اس کو کہ بیٹا میری جواب دہی ہے اس کے لیے. تم نے 50-55 سال گزارنے کہیں جا کے, اس پہ ہاتھ رکھ کے کہو کہ ہاں ابا جی مجھے لڑکا پسند ہے. اگر آپ یہ نہیں کر رہے تو آپ ہر دور میں ماروی سرمت سے ہار جائیں گے, یاد رکھیے گا. آپ اپنے سوشل سیٹ اپ کا بیڑا غرق کر دیں گے. اور یہ ہے وہ بنیادی وجہ, ماروی سرمت کے ساتھ جتنا بھی گروہ ہے
وہ یہاں اس پنیری سے آیا ہوا ہے. ہم نے تو کاروبار شروع ہوئے دوستوں میں منگنیاں کر دیں اور کاروبار ٹوٹ گئے تو منگنیاں توڑ دی. یہ کیا ہم نے رات کو سوئی ہوئی بیٹی کو جگایا. ماں نے جب ابا جی نے کوئی بات کرنی آیا بلایا اس کو, بیٹا میں فلاں تیرے کزن نام تیری شادی طے کر. ہاؤ کم شی از گوئنگ ٹو لیو اباؤٹ 50 plus years long life with him. اپنی بچیوں کو اپنے اختیار کی سولی پر مت چڑھائیے. اس اختیار کو خوبصورت طریقے سے استعمال کیجیے. اینڈ دین گارنٹی رکھیے وہ آپ کے سوشل سیٹ اپ کو ٹوٹنے نہیں دیں گے. میں اور آپ جتنے مرد بیٹھے ہیں یہ معاشرہ نہیں چلاتے, عورت چلاتی ہے معاشرہ. ہم تو معاشرے میں نقب لگانے والے ہیں, گھات پہ بیٹھے ہوئے چور. ہمارے پاس انکار کی قابلیت نہیں, انکار کی قابلیت عورت کے پاس ہے, وہ کرتی ہے انکار. اور جب وہ انکار کرتی ہے تو وہ معاشرے کے ستون کو ہاتھ میں تھام لیتی ہے. ہر اچھی لڑکی کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے آج کل بڑی آسانی سے. اس طرح احترام کیجیے جیسے اپنی بہن کا احترام کرتے. پھر کہیں جب آپ کی بہن کو کوئی دیکھے گا وہ بھی اتنا ہی احترام کرے گا. ثقیل ہو رہی ہے تھوڑی گفتگو, کچھ اشعار رہ سکتا ہوں. جیسے ہر ذہن کو زنجیر سے ڈر لگتا ہے, جیسے ہر ذہن کو زنجیر سے ڈر لگتا ہے, پیر و مرشد مجھے ہر پیر سے ڈر لگتا ہے. جیسے ہر ذہن کو زنجیر سے ڈر لگتا ہے, پیر و مرشد مجھے ہر پیر سے ڈر لگتا ہے. مکتب فکر کی بہتات جہاں ہوتی ہے, مکتب فکر کی بہتات جہاں ہوتی ہے, ترجمہ ٹھیک ہے تفسیر سے ڈر لگتا ہے. جس میں تقدیر بدلنے کی سہولت نہ ملے, جس میں تقدیر بدلنے کی سہولت نہ ملے, ایسی لکھی ہوئی تقدیر سے ڈر لگتا ہے. دس کا جب آتا ہوں تو ہر سڑک اور ہر گلی سے ڈرتا ہوں. ڈرتا وہ نہیں, ڈرتا تو خلیل الرحمن قبر کبھی بھی نہیں تھا. محبت سے بڑا خوف کیا ہوتا ہے. ایک شعر یاد آ جاتا ہے مجھے اپنا, اور یہی شعر اساس ہے خلیل الرحمن قمر کی. اپنی آنکھوں میں کمر جھانک کے کیسے دیکھوں, اپنی آنکھوں میں کمر جھانک کے کیسے دیکھوں, مجھ سے دیکھے ہوئے منظر نہیں دیکھے جاتے. اور کیا بات رہ گئی ہے جو میں آپ لوگوں سے کر جاؤں اور آپ سمجھ جائیں. میں آپ کو مزے کا ایک واقعہ سناتا ہوں. بچہ تھا تو بھٹو صاحب کا فین تھا, غریب بچہ تھا اور لنڈے کا کپڑا نہیں پہنتا تھا. یہ ایگو تھی میری, ایگو تو پانی میں رکھی آ گئی.
کچھ بھی ہو جائے. ایک سویٹر مجھے مل جائے بنا ہوا، جب تک میرا قد لمبا نہیں ہو جاتا تو میں پہنتا تھا، اور پورے پرائیویٹ کے ساتھ پہنتا تھا. لیکن میرا خیال ہے کہ میں بھٹو صاحب سے اس قدر محبت کرتا تھا کہ اگر لنڈا بازار میں وہ بہن والا کوٹ مل جاتا تو میں خرید لیتا، لیکن بہن والا کوٹ وہاں ہوتا نہیں تھا. اب آپ کا زمانہ یہ ہے کہ کتنے کا لیا، مطلب سٹچ لیا یا اپنے برانڈ لیا، کہاں سے لیا تو مطلب کون سے ملک سے منگوایا. ہمارے زمانے میں ایک درزی سے دوستی جو ہے، ظاہر وہ تو فیدر ان کیا ہے، آپ فخر سے بتایا کرتے تھے میری فلاں درزی سے دوستی ہے، کیونکہ یہ بڑا کانسیپٹ نہیں تھا. جب یہ کہا جاتا تھا نا کنیڈا لے آئی تو یہ گالی تھی، اس کا مطلب لنڈے سے لیا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو ابا میرے لنڈے کے کپڑے پہنتے تھے اور موسٹلی انگریز مرتے ابا کے سائز کے تھے. ایک دن میرے ماموں نے، جو میرے اللہ علیہ کرامت کے سسر بھی تھے، بڑا مہنگ ہوا، انہوں نے بحرین سے کپڑا بھیجا ابا کے لیے. کر رہی تھی یا سمجھیے کہ مجھے تعمیر کر رہی تھی. ابا کپڑا بھیجا، مجھے یاد ہے مہندی رنگ کا کپڑا تھا، تو میں نے سوٹ کا کپڑا تھا اور بعض سوٹ بڑے شوق سے پہنتے تھے، چاہے لنڈے سے منگوا کے پہنے. میں نے ابا یہ سوٹ مت سلوائیے، مجھے آدھا کپڑا مجھے دے دیجیے، میں نے وہ بہن والا کوٹ سلوانا ہے. ابا نے کہا ٹھیک. تو اس حال ٹیلر تھے شاذ باغ میں، ابا کے دوست ہی تھے، تو ان کو 180 روپے دے کے میں نے وہ کوٹ سلوا لیا. اور یاد رکھیے گا 180 میں 18 کوٹ آ جاتے تھے لنڈے سے، اور میری اوقات نہیں ہے کہ میں 180 روپے پے کروں، لیکن میں نے کی ابا نے اس ضد کی وجہ سے. بٹ نو بڈی وڈ بلیو کہ یہ بچہ سٹچ کوٹ پہن کے پھر سکتا ہے. تو میں وہ پہن کے بڑے ٹسے کے ساتھ اپنی ٹیسی کے گھر گیا. کہ ہاں سونا کوٹ ہے، کنے کا لے آئی؟ میں نہیں، یہ گالی مجھے پڑی، کنے کا لیا؟ مجھے تو لنڈے سے لیا. نہیں میں کہ چاچی لے آنے اللہ کی قسم سوایا ہے. چل بیٹا خدا پاک کی قسم چاچی سوایا ہے. اچھا ہی وڈ بلیو. میں دوسرے گھر میں جاتا ہوں، میرے ساتھ ایک سلوک ہوتا ہے، میں قسم کھا رہا ہوں. میں تیسرے گھر میں جاتا ہوں، میں کوئی 4-5 دنوں میں جو رشتہ داروں کو پھرا واپس آیا. میں ڈپریس ہونے والا بچہ نہیں تھا، لیکن میں ڈپریس ہوا اس ٹائم. میں نے آ کے وہ کوٹ اتارا اور میری ماں کا سبز رنگ کا ڈرم تھا، اس میں ڈال دیا، پھر کبھی نہیں پہنا زندگی میں. اب یہ کرتے کرتے 1995 آ گیا. اب میں وائس پریزیڈنٹ تھا بینک آف پنجاب میں، اور چیف ایگزیکٹو تھا فرسٹ پنجاب مزاربہ کا. میرا بھائی میرے پاس، ہم کٹھے رہتے تھے بھائی، اور تینوں بھائی ایک سائز تھے. مجھے کبھی بھی اس کے کپڑوں کا ہوش نہیں ہوتا، مجھے کبھی اس بات کی پرواہ نہیں ہے. جو کچھ میچنگ کراتا ہوں اپنی بیٹیوں کے غصے کی وجہ سے کراتا ہوں. I give a damn. مجھے یہ ثابت کرنا تھا کہ کپڑوں کے اندر پرسن کتنا امپورٹنٹ ہے. تو میرا بھائی میرے کمرے میں آیا، he was wearing a very nice coat. نظر آیا بڑا نائس اسٹاف تھا. کتنے کہتا بھائی 150 روپے کا لنڈے چلے آئے. اب تک میں نے لنڈا نہیں پہنا ہوا، یاد رکھیے جو واقعہ ہے. میں نے انکر میرے ڈرائیور نے لایا، مجھے 2 کوٹ خرید تو ایکلپس والے ڈرائی کلین دے گیا. اب ایکلپس کی بھی ایک داستان ہے. میرے ابا بڑ مارا کرتے تھے جب لنڈے سے کپڑے لا کے کہیں ڈرائی کلین کر کے لیے دیتے تھے، وہ کہتے تھے ایکلپس والوں کو دے کے آیا. تو میں ایجرٹن روڈ پہ میرا آفس تھا، تو قریب تھا وہ 2-3 گھنٹے بعد آگے مجھے رپورٹ کیا کہ باجی میں 2 بڑے شاندار کوٹ خرید لے، نظر آنے اچھے ہیں، اور میں ایکلپس والے میں دے آیا. 2 دن بعد کوٹ آ گئے. اگلے دن بورڈ میٹنگ تھی، میں وہ کوٹ پہن کے ون آف ٹائم بیٹھا ہوا. سیریس ایشو چل رہا ہے. اتنے میں چیئرمین بینک آف پنجاب آصف جمشید شاہ he just touched the collar. بڑا نائس ٹف خلیل صاحب. اب وقت بدل چکا ہے،
اب جب آپ کہتے ہیں کتنے کا لیا تو برانڈ ہے اور کہاں سے لیا تو کون سے ملک سے. ٹچ دا کالر, بڑا نائس اسٹاف ہوئی سر, کہاں سے لیا؟ میں نے کہا سر 150 روپے کا لنڈے جو لیا. ارے جانے دیجیے جناب. میں نے کہا سر خدا پاک دے 150 روپے کا لنڈے جو لیا. ارے بس کیجیے نا, میں مسلم بھی قسمیں کھا رہا تھا اور سچ بول رہا تھا. یہ آپ کی تربیت ہے, یاد رکھیے گا بحیثیت قوم. آپ جیب میں کھنکتے ہوئے سکے دیکھ کر لوگوں کی غربت اور امارت کو ناپتے ہیں. آپ ان کے ظرف اور ان کے انٹلیکٹ پر نہیں مانتے, اور اس بد نصیبی کے ساتھ آپ کبھی ترقی نہیں کر سکتے. آپ کو ماننا ہوگا, اپنے اندر سے کسی کو جیت جانے کا ایلیمنٹ نکالیے. جیتے گا انڈیا کو, جیتے گا سری لنکا کو, جیتے گا انگلینڈ کو. کیونکہ یاد رکھیے جب آپ جیتنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ بھول جاتے ہیں آپ کی جیت میں کوئی ہار جاتا ہے, اور آپ ہارنے والے کے دکھ کو کبھی جانچ نہیں سکتے اس وقت جب آپ جیت چکے ہوتے ہیں. تو آپ کامیابی کے لیے جائیے اور بشمول اپنے سب کی کامیابی کے لیے دعا کیجیے.